اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں عمل نایاب پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل نایاب اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل ہے العمل نایاب، اس کا کوئی اور نام مجھے سمجھ نہیں رہا تھا، میں نے عمل نایاب مطلب کہ اس کا نام رکھا ہے۔ عمل تو آپ نے بہت سے کیے ہیں اور کرتے ہیں، ہر زندگی میں بہت سے مسائل ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، عمل کے بعد ہی وہ مسائل دور ہوتے ہیں۔ اور اللہ میاں بھی کہتا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگو، یہ عمل بھی دعا ہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے فریاد کرنا، کبھی کسی وسیلے سے کبھی کسی وسیلے سے۔ اور جو میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ویسے تو سبھی تقریباً ہے کہ جو علم ہمیں ملا ہے وہ ہمیں رسول سے ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کچھ رسول کو دے دیا جو ان کے پاس نہیں تھے، اور رسول کو جو علم دیا گیا وہ صرف عربی کا نہیں دیا، الجبرے کا دیا، مطلب کہ ہر زبان کا علم دیا اور ہر چیز کا علم دیا، جیومیٹری کا ہو، سائنس کا ہو، فلانا ہو۔ اور جب علم رسول کو مل گیا تو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علی کا نام اس لیے آیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے مجھے ہر چیز، ہر علم جو مجھے اس طرح سکھایا، جس طرح چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے، ڈال کے اس کا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام علم جو رسول کے پاس تھا وہ مجھے سکھا دیا۔ اور پھر رسول سے یہ علم حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی سے یہ ان کی اولاد پہ کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد یا حضرت علی خود یا رسول پاک کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے علم میں اضافہ کیا، اللہ نے ان کا علم عطا کیا۔ اور پھر مزے کی بات، حضرت علی کی اولاد میں سے ایسے بہت سے امام ہیں، امام حضرت باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جن کے اپنے مدرسے تھے اور وہ مدرسوں میں تعلیم دیتے تھے اور ہر چیز پڑھاتے تھے اس میں۔ اور انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا، ان کو حضرت علی نے ہر علم سکھا دیا۔ رسول کے گھرانے کا ہر فرد اپنے آپ میں علم کا شہر ہے، علم کا شہر ہے۔ رسول کی برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن رسول نے ان کو سب کچھ سکھا دیا، حضرت علی کے لیے سکھا دیا۔ اور وہ اسی طرح پھر وہ آگے ہمیں بتاتے ہیں۔ بہت سے روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو بخار ہوا تو رسول پاک نے ان کے لیے یہ تعویذ بنایا۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتا ہے کہ اس سر درد کے لیے یہ کر لیا کرے، اگر آپ کی کوئی گھر میں پریشانی ہے یہ کر لیا کرے، رزق کی تنگی ہے تو یہ کر لیا کریں۔ یہ جتنے بھی یہ ہے سب ہمیں انہی کے در سے ملے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے تعویذ میں بڑا اثر ہو جائے، اثر اسی میں ہوتا ہے جس کے اندر انسان تقوی کے حساب سے چلتا ہے، نماز کا پڑھتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہر اللہ کے اعمال کرتا ہے، اس کی چیز میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت بنانے والے ہیں، بہت جب دیکھے بنا لیے، لیکن بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے جب سیکھا تھا تو ہم نے کچھ اور زعفران صحیح سے سیکھا ہے، عام لوگ سیکھتے ہیں کالی روشنائی سے سیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو اس لیے میں جو آپ کی خدمت میں عمل پیش کرتا ہوں وہ معصومین کی روایات سے بنتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا، کہیں بھائی امام جعفر صادق نے بتا دیا، وہی چیز آگے چل کے امام باقر علیہ السلام نے بتا دیا، وہی چیز کو امام موسیٰ کاظم نے بتا دیا، تو یہ ہمیں انہی در سے ملتا ہے۔ اور وہ جو ان کا بتایا ہوا ہوگا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کا جو میں عمل لے کر آیا ہوں، اور وہ بھی ہر مشکل کے دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں اکٹھا اس لیے بتاتا ہوں کہ میں اللہ سر درد کے لیے کیا بتاؤں، کان درد کے لیے کیا بناؤں، بخار کے لیے کیا بتاؤں۔ آپ فون کر کے جو بندہ پوچھتا ہے کہ بچے کو بخار ہے کیا کر رہا ہوں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، اور جو امام نے فرمایا ہم آگے جا کے بیان کر دیتے ہیں۔
تو اس کے بخار وغیرہ اتر سکتے. مقصد کہنے کا کہ یہ ہم مطلب کہ جو میں علم یا یہ تعویذ بتاتا ہوں یا عمل بتاتا ہوں یہ معصومین سے ہم تک پہنچے ہیں. آج کا عمل بھی جو ہے نا، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب کہ 21 دن ہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اثرات تو پہلے سے آ جائیں گے، لیکن آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے. اور سب سے پہلے آپ نے پہلے دن جمعرات کو جو آپ عمل شروع کریں گے، جمعرات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فضیلت کی رات ہوتی ہے، برکت کی رات ہوتی ہے، بہت برکت کی رات ہوتی ہے. تو اس لیے آپ پہلے دن آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جیسے صبح کو پڑھتے ہیں، اور اس کا ہدیہ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دے. اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود پاک کی، اور آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے جناب سورۃ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور آپ نے 10 بار پڑھنا ہے ناز علی. اگر آپ کو ناز علی نہیں آتی ہے، پیچھے تو دوں گا اس کے، وہ بھی آپ دیکھ کے پڑھ لیں. اگر پھر بھی کوئی ایسا بندہ بیچارہ نہیں قرآن شریف پڑھا ہوا، نہیں عربی پڑھا ہوا، تو اس کی جگہ وہ ایک تسبیح یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لے، تو وہ اللہ میاں اس کی سن لے گا، ایسی بات نہیں. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے نا اپنا 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھا، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی استغفر اللہ ربی توب علیہ. یہ لازمی ہے، استغفر اللہ ربی تسبیح لازمی ہے. ہمارے گناہ کم ہوں گے تو اللہ میں ہماری طرف نظر کرے گا. ہم اگر گناہ کے پاپ لے کر پھرتے رہیں گے، اللہ میں ہماری نہیں سنے گا. پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور گناہوں کو یاد کر کر کے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ فلاں وقت میں نے والدین سے ایسے کیا، فلاں وقت سے میں نے اس کا دل توڑا، فلاں کے پیسے کھا لیے. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لازمی ہے. تو ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی توب علیہ، 10 دفعہ نعت علی، اور 100 دفعہ سورۃ توحید. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ میاں سے. آپ جب دعا مانگیں گے تو آپ ایسے مانگیں، اے اللہ بحق کے زہرا، اے اللہ بحق کے زہرا، نور زہرا، بس صدقہ زہرا، جو تیرے نظر میں ان کی قدر ہے اس کے صدقے سے میری مراد کو پوری فرما دے، میری پریشانی کو دور فرما دے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ 21 دن کا عمل ہے، آپ 10 دن کے اندر آپ کی مشکلات دور ہوگی، لیکن آپ عمل پورا کریں. آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے. جب آپ کا یہ ہو جائے تو پھر آپ نے جناب زہرا سلام علیہ کے لیے نیاز دے دے، بچوں کو وہ کھلا دے. تو یہ عمل بڑے خلوص سے کرے، اور بڑا اچھا اتھینٹک اور مجرب عمل ہے. کیونکہ میں عرصے دراز سے 30-35 سال سے تو میں یہی کام کر رہا ہوں. تو مجھے تو میرے پاس تو نوٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ جو مجھے لوگوں نے آگے بتایا نا کہ یہ بہت اتھینٹک میں ہے تو بڑا اس سے فائدہ مند ہوتا ہوں، تو اس کو میں علیحدہ لکھ لیتا ہوں کہ کبھی کسی ضرورت کے وقت میں اس کو بیان کروں گا. اور عمل سارے اچھے ہوتے ہیں. ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، رسول کو پکار رہے ہیں، اللہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، اثر کیوں نہ ہوگا؟ اپنے دل کی قدورتوں کو دور کریں، اپنے دل کے گناہوں کو کم کریں. آپ کا دل جب بیماریوں سے بھرا ہوا ہے نا، یہ کسی کے دل میں کسی کی برائی کرنی، کسی کی چغلی کرنی، کسی کو پیسہ لے کے کھا جانا، گھر میں آپ نے پیار سے بات نہیں کرنی، آپ نے محلے والوں سے سلام دعا لینے کی آواز نہیں ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں لائف میں. اگر آپ کوئی عمل نہ بھی کریں، ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے، جب بھی آپ کی لائف میں بڑا فرق پڑے گا. اگر آپ کو یہ میرا عمل پسند آتا ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے. ایک دفعہ پھر بتا دوں، شاید بھول جاتے، کہ مدت اس کی 21 دن ہے. اس کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پہلے دن پڑھنی ہے، اور اس کا ہدیہ کرنا جناب زہرا کی خدمت میں. اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنی ہے، 10 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے. اور اگر نعت علی نہ آتی ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھے. اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی توب کی پڑھنی ہے. اور پھر اس نے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے خلوص کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کا عمل کامیاب ہوگا.